الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم أسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ، صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، نوجوان بھائی اور عزیز دوستو، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اور آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ جھلکیوں کو اس مبارک محفل میں، اس مرکزی جلسے میں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہم سب کے آقا تاجدار بطحہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اگر ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. اور ایسے اولو العزم جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی نسلوں میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ایک سلسلے کو جاری رکھا، اور اس کی آخری کڑی ہم سب کے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جتنے آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان سے اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ، کفار مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے. اور ہمارے بعض بزرگوں اور محققین علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ملک میں برہمن جو قوم ہے یا برہما راج، یہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، اور اہل اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا شک و شبہ اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور یہی حق ان کا ہے، اور یہ برحق اہل اسلام کا دعویٰ ہے، اور اس میں وہ سچے اور پکے اور ثابت قدم ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ہر طبقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو جوڑ کر فخر محسوس کرتا ہے. تو ایسی عظیم ہستی کا ذکر خیر ہماری اس مبارک محفل میں ہو رہا ہے. ہم اپنے پیشرو مقررین سے اور حضرت علامہ عاقل علیہ الرحمہ کے خلفاء کرام سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین سیرت ہے، بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے اس میں بہترین رہنمائی حاصل ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی خوبیوں کو ہم نے سنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا تھا، توحید کے عظیم پیکر تھے، اور
توحید پر اتنا جمے ہوئے تھے کہ اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے بے حیثیت کر کے دکھائے۔ اللہ جو چاہے وہ میں چاہوں گا، اللہ کی چاہت میری چاہت ہے، اللہ کی خواہش میری خواہش ہے، اللہ کی مرضی میری مرضی۔ اللہ کی مرضیوں کے سامنے میری کوئی مرضی کی حیثیت نہیں، میری کوئی خواہش کی حیثیت نہیں، میری چاہت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ تو ہم اور آپ کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے، اس کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ وہاں پر ہماری خواہش نہیں چلے گی، اللہ کی خواہش چلے گی۔ وہاں پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ وہاں پر ہماری خوشنودی نہیں چلے گی، اللہ کی خوشنودی چلے گی، اللہ کے نبی کی خوشنودی چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی ہوگی، اس کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کریں گے۔ وہاں سے جو روشنی ملے گی، وہاں سے جو پیغام ملے گا، وہاں سے جو ہدایت ملے گی، اس کو ہم اپنا مقصد حیات بنا کر، اس کے تابع بن کر ہم اپنی زندگی کو روشن کریں گے۔ یہ جذبے اگر ہوں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا ایک زینہ بنے گا، اور یہ کامیابی کا ایک راستہ ہے، اور ہدایت کے راستے پر چلنے کا بہترین طریقہ ہے، گمراہیوں سے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت سے بہت سے اسباق نصیحت کے ہم اور آپ کو ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر پانے کے باوجود اللہ نے ان کو اولاد کی محبت، چاہت، تمنا رکھی، تو اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ جب بھی اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے نکاح کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی عظیم ہستی تولد پائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عمر میں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ پھر ان کی پہلی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اسحاق علیہ السلام جیسے جلیل القدر بیٹا عطا فرمایا۔ یہ دونوں بھی بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اولاد کی نعمت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی تربیت کا ایک جذبہ ہمیں اور آپ کو بھی ہونا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی، ان کی دین و ایمان کی تربیت، ان کے اخلاق کی تربیت، ان کے کردار کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی ہے، وہ ہم اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ خود اسماعیل علیہ السلام جب قربان ہونے کا معاملہ جب خواب کا پیش آیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا یہ اس طرح کا خواب آیا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ فرمایا کہ کر گزریے ابا جان، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اس کو انجام دیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے۔ تو یہ تربیت، اپنے بچوں کے دین و ایمان کی فکر، اخلاق کی فکر، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم بحیثیت باپ ہیں، بحیثیت ماں ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کی دینی، ایمانی، اخلاقی تربیت ہم اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کریں گے تو پھر ہماری اولاد ایماندار ہوگی، اخلاق والی ہوگی، کردار والی ہوگی، تو ان کی زندگی جب اچھی ہوگی تو یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے ٹھنڈک اسماعیل علیہ السلام بنے، اسحاق علیہ السلام بنے، تو ہماری اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے جہاں اپنے حق میں دعا فرمائی، اپنے اولاد کے حق میں دعا فرمائی،
اور اپنی نسل کے حق میں دعا فرمائی، اپنے شہر کے حق میں دعا فرمائی، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دعاؤں کی تربیت کریں، اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ سکھائیں، اور اس مبارک مہینے کی نسبت سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید میں وہ دعائیہ آیات جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں، ان آیات کو ہم بھی یاد کریں، معنی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں، اور اپنے بچوں کو یاد دلائیں تاکہ اس ماہ مبارک سے اس کی نسبت ہے کہ اسی نسبت کی بنا پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی محفلیں حضرت قبلہ دامت برکاتہم نے شہر کے کونے کونوں میں اس کو چلایا اور اس کی ہوا چلائی، ایک بہترین انداز سے مختلف مساجد میں مختلف جگہوں پر حضرت قبلہ دامت برکاتہم نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ دراصل حضرت عاقل علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں مختلف شہر کے اندر مختلف محلوں میں یہ جلسے منعقد کیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو قربانی کا جذبہ دلاتے تھے، قربانی کا شوق دلاتے تھے، قربانی کی فکر دلاتے تھے، قربانی کی اہمیت بتاتے تھے کہ قربانی مسلمانوں پر کن لوگوں پر واجب ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت، اس کی تلقین حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ وہی مشن کو حضرت نے اس وقت اس سال بڑے زور و شور کے ساتھ مختلف محلوں میں چلایا۔ اللہ کرے کہ اس کے ذریعے سے بہت بڑا فائدہ ہمارے اس علاقے کے تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو پہنچے۔ تو ہم اور آپ کو دعائیہ کلمات کا اہتمام اس مبارک مہینے میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہوئے خود بھی کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں۔ تو دوسرا سبق دعائیہ کلمات کے اعتبار سے ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کو جب اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی کہ ماں اور بیٹے کو ایک جنگل میں جہاں پر کوئی انسان جیسی مخلوق نہیں ہے، اس بے آب و گیاہ جگہ میں ان کو چھوڑنے کا معاملہ آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کی، ان کی خواتین کی، ان کی اہلیہ کی، ان کی جو دینداری تھی اور اللہ پر جو بھروسہ تھا، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہم کو یہاں اس جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواباً کچھ نہیں فرمایا۔ پھر اس خاتون نے ہی، اس جلیل القدر خاتون نے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پھر استفہاماً سوالاً دریافت کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے میں فرمایا کہ ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم اگر ہے تو ہم کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دینی تربیت اپنے گھر کی اپنی عورتوں میں ہوگی تو یہ اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ پیدا ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق بھی حاصل کریں کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر بھی اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسے کا یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ دینی محفلوں میں آئیں گے، اللہ والوں کی باتوں کو سنیں گے، ان کی زبانوں سے مواعظ حسنہ کو سنیں گے تو یہ مزاج پیدا ہوگا، اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وہ اخلاص اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وہ توکل کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وہ تمام عمل و کردار کو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے باقی رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے اخلاص ہوگی، جیسے اللہ پر بھروسہ اور توکل ہوگا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو زندہ رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حاضرین بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے، یہ چند اسباق جو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے، اللہ پاک ان باتوں کی طرف توجہ لینے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔